لیا ہے. اب میں تفسیر ابن کثیر میں جانے لگا ہوں اور وہ بتائے گا کہ یہ انڈین آرمی میں مسلمانوں کا جا کے پاکستان کے خلاف لڑنا تفسیر ابن کثیر سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت ہے. یہ آیت یہی ہے چیپٹر نمبر 4 کی آیت. شٹ اپ ناؤ ویٹ. تفسیر ابن کثیر چیپٹر نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 97. یہ لے, اس نے تفسیر ابن کثیر کہا, میں نے نہیں کہا. اس نے جو کانٹیکسٹ دیا تھا آپ لوگوں نے سن لیا تھا وہ واس. یہ دیکھیں, محمد بن عبد الرحمن بولتے ہیں کہ اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا تھا اس میں میرا بھی نام تھا. اہل مدینہ سے کس نے؟ مشرکوں کا لشکر جو کہ کعبے مکے سے آ رہا ہے, یعنی کہ مکہ اس وقت انڈیا ہے اور مدینہ اس وقت پاکستان ہے. میں حضرت ابن عباس کے مولی حضرت اکرمہ سے ملا اور اس بات کا ذکر ہوا. انہوں نے مجھے اس پہ شمولیت کرنے سے بہت سختی سے روکا اور کہا سنو, حضرت ابن عباس سے میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ مسلمان جو حضور کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی تعداد بڑھاتے تھے, بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ان میں سے کوئی تیر سے ہلاک کر دیا جاتا تھا یا مسلمانوں کی تلواروں سے قتل کر دیا جاتا تھا. جو مکے سے آتے تھے لوگ, ان میں جو مسلمان ہوتے تھے, مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ اٹیک ہونے میں مدینہ کے مسلمانوں نے مار دیتے تھے. انہی کی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یعنی موت کے وقت وہ اپنی بے طاقتی کا ہیلا کریں گے اللہ کے ہاں کہ یار اللہ ہمارے پاس مشرک بہت زیادہ تھے, ہم ان کے ساتھ چلے گئے, اور اللہ ان کے ہاں قبول نہیں کرے گا. اور روایت یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ایمان کو مخفی رکھتے ہیں, جب وہ بدر کی لڑائی میں کافروں کے آگے آئے, کس کی لڑائی میں؟ بدر کی لڑائی میں, مسلمان مکے کے, جو کہ مکہ اس وقت انڈیا ہے, تو مسلمانوں کے ہاتھوں ان میں سے بعض مارے گئے, جس پر مسلمان غمگین ہوئے. مدینہ کے مسلمان غمگین ہوئے کہ یار ہمارے ہی ہاتھوں ہمارے مسلمان بھائی مارے گئے ہیں, کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہی بھائی تھے اور ہمارے ہی ہاتھوں مارے گئے. ان کے لیے استغفار کرنے لگے, اللہ سے معافیاں مانگنے لگے, اللہ معاف کر دینا ان کو. اس پر یہ آیت اتری ہے. کیا آیت ہے؟ آیت دوبارہ پڑھتے ہیں ہم, اب آیت پڑھتے ہیں. اور جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں, جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگیں گے, ان سے پوچھیں گے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے. فرشتے کہیں گے کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ہیں؟ یہ آیت ہر وہ مسلمان جو انڈیا کی آرمی کو جوائن کرتا ہے ایز اے مسلمان, اس کو منافق بناتا ہے اللہ کے مطابق, میرے مطابق نہیں, اللہ کے مطابق. سو اگر کسی مسلمان نے انڈین آرمی کو جوائن کرنا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کو اسلام چھوڑنا ہے, کیونکہ اگر وہ اسلام نہیں چھوڑتا تو اللہ کے مطابق وہ جہنمی ہے. اور یہ بات میں نے کی تھی مولانا کے سامنے نیوز نیشن ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر, اور عبد الرحمان صاحب آئے ہیں, میں باتیں پوری نہیں بتاتا, اور انہوں نے کہا تفسیر ابن کثیر بتائے گی کہ میں غلط ہوں. ہاں جی عبد الرحمان آپ بولے, میں نے پڑھ دی ہے ابن دیکھیے کثیر. سر, آپ سب سے پہلے یہ بول رہے کہ جو انڈیا کو آپ مکہ سے کمپیئر کر رہے اور مدینہ کو سمجھیے کوئی ملک سے. ٹھیک ہے سر, اتنا بات بولے کہ دیکھیے مدینہ کو آپ کو پاکستان یہ سے بھی سنیں نا, پاکستان یا افغانستان جو بھی ملک ہو, نہیں, ٹھیک ہے, آپ پاکستان اس سے سے وہ کمپیئر کر ریاست مدینہ کے بنا اچھا رہے ہیں, ٹھیک وہ ہے, کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ اوکے. ہے. دیکھو سر, آپ کو کچھ بات میں پہلے کلیئر کر دیتا ہوں. پاکستان کوئی ریاست مدینہ نہیں ہے. اگر ریاست بھائی مدینہ ریاست ہوتا, مدینہ ہو یا ریاست پدینہ ہو, نہیں نہیں ڈز نہیں ناٹ نہیں نہیں میٹر. نہیں نہیں کر سکتے. او سر, یہ آپ کی غلطی یہیں پر ہی پکڑی گئی. گیٹ لاسٹ, میری غلطی پکڑی گئی. وہ مسلمان میجورٹی ریاست ہے اور وہاں پہ شرع شریعت نافذ ہے. انڈیا میں مسلمان 14%, 16%, 18%, انڈر 20% ہیں. انڈیا کے مشرکوں کے ساتھ مسلمان آرمی میں کھڑا ہو کے کسی بھی مسلمان کنٹری کے خلاف لڑائی نہیں کر سکتا. اگر مسلمان کنٹری اس کا قتل کرے گی اس بندے کا تو وہ جہنم میں سڑے گا اور کہیں نہیں. تو لہذا مجھے یہ بات نہ بتا, تو یہ بتا کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان مشرکوں کی فوج میں کھڑا ہو کے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا؟ ہاں یا نا؟ کیوں نہیں لڑ سکتا؟ لڑ سکتا بھائی, لڑ سکتا, کیونکہ لڑ سکتا سر. اور جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ صرف مدینہ اور مکہ کی بات ہوئی, اس میں مسلمان کی بات نہیں ہے, صرف مکہ اور مدینہ کی بات ہے. مکہ اور اللہ نے مدینہ مکہ کی مدینہ جب لکھا, بات الگ تھی. اللہ نے مکہ مدینہ لکھا یا پھر آپ مکہ مدینہ کیسا بولے؟ اللہ نے مکہ مدینہ لکھا یا آپ مکہ مدینہ کیسا بولے وہ بتاؤ. میں ایسا بولا کہ بتانے کے لیے بولا, ارے ریفرنس کے طور پر سر, بولا.
بدر کے لیے. او سر سنو نا سر, جب آپ کے پاس جب مینو دیکھیے آپ کے پاس جو آتے ہیں نا بڑے, اب میرے کو معلوم ہے کہ جو ایکس مسلم ہے, میرے کو اتنا ہیلو عبدل, میں کہانیاں سننے کے لیے نہیں بیٹھا. دیکھو تو نے میرا ٹاپک چینج کیا, میرا ٹاپک کچھ اور تھا, میں تیرے ساتھ چلا گیا. مجھے اب کہانیاں نہ سنا, مجھے ثابت کر کہ یہ آیت جو میں نے دی ہے, اس آیت میں کیا مسلمانوں کے ساتھ کفار کی لڑائی ہے, نمبر 1. نمبر 2, کیا مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مارے جا رہے ہیں, تو اللہ کن مسلمانوں کو انگل دے رہا ہے, جو مسلمانوں کی فوج میں ہے یا جو کافروں والے دیش کی فوج میں ہے, وہ بتا پہلے, اور لیفٹ رائٹ اب نہ جائیں. بول. اوکے اوکے, آپ کیا پوچھ رہے تھے کہ جو کیا پوچھ رہے تھے آپ میرے سے کہ یہ پھر سے پوچھے, پھر سے بولیے. آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ اب جو تجھے میں مشرک کک کے, آؤٹ کرنے لگا ہوں, کیونکہ اگر تُو نے مجھ سے پھر سے کوشچن ریپیٹ کروایا میں کک آؤٹ کر دوں گا تجھے. چلو سر, یہ پہلا میرا سوال تھا, تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا دوسرا سوال جا, پہلا میرا سوال تھا, سوال کیا ہے, جواب دیا ہے, بتا رہا ہوں, دکھا رہا ہوں. نہیں ایرم, تو کمپلیٹ بات نہیں بتاتا. تو کمپلیٹ پڑھ کے آیا؟ ہاں پڑھ کے آیا ہوں. یہ آیت جو ہے نا ابن کثیر کو دیکھو, وہاں پہ لکھا ہوا کچھ اور ہے. ابن کثیر کیا بتا رہا ہے جو ایگزیکٹلی میں نے بتایا؟ حد ہوتی ہے یار ان بنگالی گدوں کی. بنگالی تھا نا, یہ بنگالی لگ رہا تھا نا, اس کا جو لہجہ تھا وہ بنگالی تھا میرے خیال میں. حد ہوتی ہے یار, حد ہوتی ہے. لائک اگر آپ میرے چینل پہ آئے ہو, میرے کسی اچھا نیوز نیشن سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر نیوز نیشن یا سدرشن میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے مولاناؤں کے سامنے میں نے آیت رکھی ہے کہ ان کی جو ہے نا نیچے سے مرچی لگ گئی, ان کی ہل گئی, ان کی پینٹیں گیلی ہو گئی, اور یہ بچہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے غلط انفارمیشن دی ہے یا آدھی انفارمیشن دی ہے. کمال ہے یار. حیدرآبادی ہے, اوکے حیدرآبادی ہے, کم آن یار. اب بھائی ریفیوٹ کرو, بٹ ود ریفرنس اینڈ لاجیکل ریفیوٹ کرو. آئی ایم ہیئر, میں ہوں آپ کی ریفیوٹیشن لینے کے لیے, بٹ ایٹ لیسٹ جو آپ منہ سے ادا کر رہے ہو لفظ, وہ لکھے بھی تو ہوں. تمہیں لگتا ہے تم ابن کثیر کا نام لے لو گے, میں نے ابن کثیر پڑھا نہیں. جو آیتیں میں دکھاتا ہوں ابن کثیر اور قرطبی اور طبری تینوں پڑھ کے دکھاتا ہوں, تاکہ کسی بھی جگہ پہ جا کے کوئی بندہ ہیری فیری نہ مار سکے. گدھے یار. یہ سنگھ صاحب جو ہے نا کل ساحل کی سٹریم میں بھی بہت بیٹھے ہوئے تھے. جی سنگھ صاحب مسلمان ہیں آپ؟ مسٹر سنگھ بہن اب نہیں آ سکیں گے. یہ سنگھ صاحب کو 2 دفعہ ریموو کیا میں نے, اور کل ساحل کی سٹریم میں بھی ایونچولی ساحل نے اس کو بلاک کیا تھا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یعنی آپ جتنا بھی کہہ لیں doesn't make any difference to them unfortunately. اوکے, ہم کہاں پہ تھے یار؟ ہمارا ٹاپک کا نست مار دیتے ہیں یہ آ کے, اور ایٹ لیسٹ اگر آ کے نست مارنا ہی ہے ٹاپک کا, تو کم از کم چلو کوئی گل نہیں, انج بھی ہوندا ہے. اچھا جی, ہم کس صورت پہ تھے؟ ہاں واپس آتے جی آج کے ٹاپک کی طرف. ٹاپک آج کا بہت مزے کا ہے, مزہ آئے گا آپ کو. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کنٹراڈکشن جو ہے وہ صرف کنٹراڈکشن کے طور پہ ہی لی جا سکتی ہے, یعنی کہ اسٹینڈرڈ کنٹراڈکشنز, اور اسٹینڈرڈ کنٹراڈکشنز بہت سارے لوگوں کو پتا ہے obviously. تو میں ذرا اسٹینڈرڈ کنٹراڈکشن سے تھوڑا سا ہٹ کے آج کی گیم کر رہا ہوں. اسٹینڈرڈ کنٹراڈکشن تھوڑی سی ہٹ کے گیم کر رہا ہوں, اور وہ ہٹ کے گیم کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ لڑائی کرتا ہے قرآن کے اندر, اور آج ہم وہ باتیں کر رہے ہیں. قرآن کو نہیں پتا کہ قرآن کے ساتھ لڑائی کیسے کرنی, تو وہ آج کی بات ہے تھوڑی سی. اور یہ کون صاحب آئے ہیں؟ جی جناب, مسلمان ہیں آپ؟ ارم سر, ہلو, یار آپ میری مسلمان آواز نہیں آ ہے نا؟ رہی ہے؟ نہیں سر, میں مسلمان نہیں ہوں. سر کیوں جڑے ہیں ہلو, سر, جب آپ نے وہاں پہ لنک پہ لکھا ہو نہیں 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 پڑھا سر, اونلی فار مسلم؟
सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। और दूसरी बात इसमें भी एक बात करना था। ओके, अब मैंने भाई को बताया कि यार आप, उसने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर भी बात करना था। वेरी वेल डन, ऑसम। ओके, आगे चलते हैं भाई लोगों। अभी तक मैंने पहली लड़ाई शुरू नहीं कराई यार, कुकड़ों की पहली लड़ाई नहीं शुरू कराई भाई। लड़ाई तो शुरू करा दो मेरे को यार। रेड करो जोकर नालायक की लाइव स्ट्रीम में, और वहां पे जाके लगाओ जरा एडम सीकर उर्दू लाइव है, आ जावे। नहीं तो अपने लिंक दे दे, वो आ जाता है। जाओ जरा लगाओ, जरा रेड लगाओ जाकिर नालायक की लाइव स्ट्रीम में। जाकिर नालायक की लाइव स्ट्रीम में लगा दो रेड, बेहतरीन किस्म का रेड करो, पता लगे। अच्छा जी, कुछ मॉडरेटर हमें ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो मोड लगा दो। ये जी थोड़ा सा स्लो मोड भी लगा दिया। ओके, ये जी थोड़ा सा स्लो मोड लगा दिया। कर ले जी अटैक जाकर नालायक की लाइव स्ट्रीम में। जी मिस्टर अदनान खान। ओके, अदनान खान इज अभिषेक कुमार, बैन हो गए। ओके, अच्छा जी दोस्तों, लॉजिकली अगर देखें तो यार आज मसला क्या है लोगों के साथ। बलजिंदर सिंह बैन हो गए। आते जाओ यार, मेरा बैन, स्टूडियो का बैन बढ़ता जाएगा। क्या और क्या? ओके, लॉजिकली स्पीकिंग ये आयत बहुत अच्छी और सही है कि आपका जो रब होता है, गॉड होता है, वो किसी भी जगह पे होता है, हर जगह पे होता है। क्योंकि वो हर जगह पे होता है, तो आप किसी भी रुख में खड़े होके नमाज पढ़ लें, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और लिहाजा चूंकि उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये आयत इज कंपैरेटिवली द राइट वर्स, क्योंकि ऐसा ही होता है। अब अल्लाह जो था, उसने एक अच्छी वाली आयत और एक अच्छी वाली तलीम का सत्यानाश कर दिया। कैसे किया अभी देखते हैं। कोई राजा साहब आया, देखते हैं मुसलमान है कि नहीं है। जी राजा साहब। नहीं बोलना चाह रहे अभी। वो खराबी हुई यहाँ पे, अल्लाह ने अब कहा कि गेम खराब, सिर्फ आपने अगर नमाज पढ़नी है तो किबला रुख पढ़नी है। बेशक हम देखते हैं बार बार तेरा मुंह उठाना आसमान की तरफ, सो अलबत्ता फेरेंगे हम तुझको जिस किबले की तरफ तू राजी है। अब फेरना मुंह अपना मस्जिद हराम की तरफ, और जिस जगह तुम हो फेरो उसी मुंह उसी तरफ। एक तरफ अल्लाह कहता है कि अल्लाह हर जगह जिस तरफ मुंह करो नमाज पढ़ लो, लेकिन फिर मोहम्मद जो है वो किबले की तरफ मुंह करवा लेता है अपना अल्लाह मियां से, और अल्लाह कहता है आप जिससे भी नमाजें पढ़नी है किबले की तरफ पढ़े। और यहां पे हमारे साथ मसला आ गया। यहां पे मसला ये आ गया कि अब चूंकि जमीन गोल है, आप किबला रुख हो ही नहीं सकते कभी भी। और ये कंट्राडिक्शन है कुरान के अंदर। इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं मुसलमान? वो कहते हैं कि ये वाली जो आयत है, ये पहले थी। ये देखें, यहूदी अपना किबला बनाते हैं, नसारा अपना किबला बनाते हैं, हर कोई अपने किबले को बेहतर जानता है। अल्लाह कहता है, अल्लाह मकान से हर तरफ है, जिधर मुंह करो तुम्हारी इबादत कबूल करेगा। और बाद ने कहा सफर में सवारी पर नवाफल पढ़ने की बाबत ही आयत उतरी है कि सफर में अगर आप हैं तो ये शायद आयत है। बात होने का किसी ने नहीं। और फिर एब्रोगेशन हो गई इस आयत की, और इधर आ गई कि सिर्फ आप मस्जिद हराम की तरफ ही नमाज पढ़ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन। ये कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 214 और 215। ओके, एक और आपको पुरानी एब्रोगेशन दिखाता हूं जो साहिल के चैनल पे भी हमने चलाई थी, जो कि रोजे के बारे में।
روزے کے بارے میں اللہ نے پہلے روزے اتارے. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر لی گئے ہیں جیسے تم سے اگلی قوموں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اگلی قومیں یعنی کہ یہود و نصارہ. ٹھیک ہے نا. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. ان کا سورج اور چاند سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ آج جس وقت روزہ شروع کریں گے اگلے دن اسی وقت روزہ ختم کر لیں گے. 24 گھنٹے 24 آورس یا 23 آورس کہہ لیں آپ, گیو اور ٹیک اب ہوا کیا, جیسا کہ میں نے روزوں کی سٹریم میں بھی بتایا تھا, اللہ نے روزے چھوٹے کر دیے ان کے. پہلے اللہ نے روزے رکھے جیسے پرانی قوموں پہ تھے, اس کے بعد اللہ نے روزے چینج کر دیے کہ نہیں جی اب آپ روزہ صرف دن کا رکھیں گے. یہ لیں, حلال ہوا تم کو روزے کی حالت میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے. وہ پوشاک ہے تمہاری, تم پوشاک ان کی. اللہ کو معلوم ہے تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے, سو معاف کیا تم کو, درگزر کی تم سے. پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو ان کو جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے, اور کھاؤ اور پیو جب تک صبح کی سفیدی نہ آ جائے. اب ہوا کچھ یوں کہ محمد کے ساتھی روزے میں اپنی بیویوں کے پاس جا رہے تھے ڈنگی ڈنگی فرمانے. اتنے انڈے کھاتے تھے, اتنی صلاح جیتے پیتے تھے, اور کہ وہ صبر نہیں کر سکتے تھے. ان کو مجبوری ہو جاتی تھی کہ اپنی بیویوں کے پاس جا کے ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی پرفارم کریں. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے. کہ مجھے پتا ہے, اللہ کہہ رہا مجھے پتا ہے یار تم لوگ جب راتوں کو ڈنگیاں ڈنگیاں کر رہے تھے اور 2 نمبریاں کرتے ہو روزے میں, جبکہ روزہ ہے تو تم لوگ ڈنگیاں ڈنگیاں کر رہے ہو. چلو جاؤ, تم تو میرا کام نہیں کر سکتے, لہذا معاف کر دیا تم کو, معاف کیا, درگزر کیا. ایسا کرو جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رات کو ڈنگیاں ڈنگیاں کرو. میں نے تم چکے اتنے ہو کہ چلو ٹھیک ہے تم رات کو روزہ رکھو ہی نہیں, روزہ صرف دن کا, روزہ صرف دن کا. اب دن کا روزہ کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو اس وقت ہیں وہ ڈنگیا ڈنگیا کرنے سے باز نہیں آ رہے, لہذا روزہ صرف دن کا. اور اس میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے جس نے کام کیا تھا؟ عمر. آپ کو جہاں پہ قرآن میں اس ٹائپ کی کنٹرڈکشن ملیں گی اس میں اکثر آپ کو عمر کا ہاتھ ملے گا, اکثر. اور وہی بات ہوتی ہے, عمر صاحب جو ہے وہ بیچ میں انہوں نے ڈنگیا ڈنگیا گیم سیٹ کروا دی. سو قرآن کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے ککڑ کی طرح, کہ آپ ایک طرف پڑھیں گے تو آپ کے روزے کسی اور طرح کے ہیں, دوسری طرف پڑھیں گے تو آپ کے روزے کسی اور طرح کے ہیں. پھر پتہ لگتا ہے نہیں اللہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرتا. کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ نہیں سکتے؟ ان مسلمانوں کی اوقات نہیں ہے کہ یہ رات کو اپنی بیویوں کے پاس نہ جا سکیں, صبر نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے. دے آر لائک پگس جو ہر وقت لگے رہتے ہیں. اگر اللہ کو ایسا پتا نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فیوچر کو نہیں جانتا, اور اگر اللہ کو ایسا پتا تھا تو پھر اللہ کو ایسا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ پہلے ہاتھ میں ہی یہ آیت دیتا کہ راتوں کو بیویوں کے پاس جاؤ, دن میں نہ جاؤ, یہی تمہارا روزہ ہے. لیکن اللہ پہلے روزہ شروع کرتا ہے یہود و نصارہ کی طرح, اور بعد میں جب مسلمان ڈنگیا ڈنگیا کر لیتے ہیں رات کو تو اللہ اپنے روزے کی کو لمٹ کر دیتا ہے, اس کو چھوٹا کر دیتا ہے. This is how stupid it is. یار 2000 لوگ جڑے ہوئے ہیں, ذرا اس کو زیادہ شیئر کیجئے.
ذرا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کھولیے, اپنے واٹس ایپ گروپس کھولیے, اپنے فیس بک گروپس کھولیے, اور ذرا اس کو دڑلے سے ڈالیے سب جگہوں کے اوپر, تاکہ پتہ لگے یہ اتنا کم گروپ, یوزر گروپ کی چل رہا ہے اس وقت 30 منٹس کے بعد بھی 2000. کم آن گائز, شوٹ اٹ شوٹ اٹ شوٹ اٹ. تو زیادہ سے زیادہ اس کو بگائیں. تو دوستو ابھی ہم نے قرآن میں 2 لڑائیاں دیکھی, 2 ککڑ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ککڑوں کی لڑائی چل رہی ہے. اور یہ پیچھے راجیش صاحب بیٹھے ہیں. بھائی جان سٹریم چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ بلاک کرنا پڑے, پلیز ایسے نہ کریں دوستو. آئی ڈونٹ نو کیوں لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں. سر پولیتھیس ہوتے ہی ہندو ہیں یار بائی ڈیفالٹ, لائک جو ایک سدا خداؤں کی پرستش کرتے ہیں پولیتھیس کہلاتے ہیں. ہمارے نئے ممبر بنے ہیں یوٹیوب کے کرن صاحب تھینک یو. اور صاحب یا صاحبہ, کرن لڑکی کا نام بھی ہوتا ہے اور کرن لڑکے کا نام بھی ہوتا ہے, تو بٹ ویلکم ویلکم. ابے سنگھ چوہان جی ہمارے ممبر بنے ہیں نئے, تھینک یو سو ویری مچ, اپریشیٹ اٹ. 2 نیو ممبرس ہمارے یہاں پہ آئے ہیں آج, تھینکس الاٹ. جے صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار سپر اسٹیکر. اینڈ میڈم بھومکا جی آ گئی دوبارہ سے, ویلکم میڈم بھومکا جی, بہت بہت دھنیہ واد. اینڈ لو جی بغدادی جلیبیاں بھی آ گئی, ویلکم میڈم بھائی. اینڈ ساحل بھائی تھینک یو سو ویری مچ. ساحل بھائی ابھی آنے والے ہیں, پدھار جائیں گے تھوڑی دیر میں. اور اونتکا جی کہتی ہیں ویلکم بیک آور فیورٹ مرتضی آدم, تھینک یو اونتکا جی, بہت بہت تھینک یو, اپریشیٹ اٹ. اور یہ کیا ہے جی, بلٹس گیمر کہتے ہیں ایز اے بنگالی ہی از سچ ا کنکیر چلی. I have no idea what that means. So probably a Bengali word. کنکیر چلی, ساحل سے پوچھوں گا کیا ہوتا ہے کنکیر چلی. اوکے, شاید ساحل کو پتا ہوگا. اینڈ جناب ہمارے ساتھ ہیں نشانت صاحب, کہتے ہیں ایکو سسٹم از نیڈ آف ایکس مسلم جابز میرینگ اینڈ ہاؤسنگ. ارے تھینک یو سو ویری مچ. دیپک صاحب کہتے ہیں کفر بن تعود ایک جو آتا تھا وہ کہاں ہے آج کل, اس کو پتا لگ گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تو وہ بھاگ گیا ہے. ایڈم ہو از منافق. منافق اسے کہتے ہیں جو مانتا تو ہے قرآن اور رسول کو لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا, رسول کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا. سو بیسیکلی منافق اسے کہتے ہیں. سو اگر ایک مسلمان انڈیا کی فوج میں جائے اور پاکستان سے یا کسی اور مسلم کنٹری کے ساتھ لڑائی میں شرکت کرے تو وہ منافق ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم مشرکوں کے ساتھ مشرکوں کے دیش کی لڑائی میں نہیں شامل ہو سکتے. تو اسے منافق کہتے ہیں. کریٹ می جی کہتے ہیں دانش بھائی زندہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا. اوکے, یہ دانش بھائی کون ہے مجھے نہیں پتا, لیکن چلیں اگر دانش بھائی زندہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا. اوسم. اور ایزی پے گلوبل صاحب آتے ہیں لال مرچی کے ساتھ ہمارے پاس اور کہتے ہیں in a world often divided by prejudice and misunderstanding, Adam stands out as a beacon of light and hope. Your efforts not only enhances understanding of Islam and their profound impact and tireless dedication, you truly deserve recognition and gratitude. Thank you so very much, Easy Pay Global Sahab. بہت بہت تھینک یو. ایزی پلے گلوبل صاحب نے ساحل بھائی کے چینل پہ بھی آ کے اپنے اس ایپ کا بارے میں بتایا تھا. ابھی امت بھائی ہوں گے تو وہ ایپ ڈال دیں گے یہاں پہ کہ یار یہ اسپیشلی انہوں نے ساحل بھائی کے چینل پہ بھی اپنے ایپ کی پروموشن وغیرہ کی تھی, اور دس از ویری گڈ دیٹ پیپل آر ڈوئنگ دس. بہت اچھا کام ہے, اور آپ بھی ان کی ایپ کو یوز کریں rather than anybody else's app because you know he is supporting the not the Muslimin rather. تو جو ان کے مسلم یوزر آنے تھے اور نہیں آ سکے بیکاز آف ساحل کے چینل پہ انہوں نے اپنی پروموشن کی, تو وہ آپ لوگوں کی طرف سے آنے چاہیے تاکہ آپ سارے لوگ ان کو پکڑ لیں اور ان کی ایپ کو پکڑ لیں.
Easy Pay Global Sahab, thank you so very much for your beautiful message. Appreciate it. And thanks for your support and super chat. Thank you so very much. With that being said, हम कहां पे थे? हाँ, रोजे के ऊपर. तो रोजे पे बात करते करते चलिए कौन आ गया है? एमडी फरहान साहब आए हैं जी. एमडी फरहान साहब, मिस्टर एमडी फरहान नहीं बोलेंगे, वो भाग जाएंगे. रोजे पे हमने जो बातचीत की है वो, अच्छा एक और बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ. रोजे पे 2 दफा पंगे आए हैं. एक और पंगा ये आया कि अगर रमजान में आप रोजा रखते हो और आपका कोई रोजा छूट जाता है तो आप क्या करोगे? राइट. कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 184, इसके अंदर क्या है? गौर कीजिएगा. गिनती के चंद रोज हैं जी रोजों के. फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या मुसाफिर हो तो इस पर है कि इसकी गिनती दूसरे दिनों में कर ले. ठीक है, यानी कि अगर 30 दिन के रोजे रखने हैं, अगर बीमार पड़ गए हो 5-6 दिन, तो 5-6 दिन के रोजे बाद में रख लेना. और जिनको ताकत है रोजे की, इनके जिम्मे बिला है कि एक फकीर का खाना. तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि अल्लाह ने कह दिया कि अगर तुमने रोजा नहीं रखना तो एक फकीर को खाना खिला दो, बात खत्म. एक रोजे का आपके पास क्या है कि यार बस एक फकीर को खाना खिला दो. ये जो ब्रैकेट में है ना, टू फास्ट विद हार्डशिप, नहीं, ये लिखा हुआ है एक रोजे को खाना खिला देना, फकीर को खाना खिला देना. लेकिन अगर हम एक पढ़े तो अल्लाह अपनी इसी बात को कंट्राडिक्ट करता है और चेंज करता है. ये देखिएगा, एक आयत अगली में अल्लाह कुरान के साथ लड़ता है अपनी ही पिछली आयत के साथ. ये देखिए, चेंज करता है. आपको पता है ये जो आयतें हैं कई सालों के बाद आती हैं. ये ऐसे नहीं है कि आयत ऊपर नीचे लिखी हुई है तो इकट्ठी आ रही है. कई सालों का गैप है. महीना रमजान का है जिसमें नाज़िल हुआ कुरान हिदायत के वास्ते, लोगों को दलीलें रोशन. सो जो कोई पाए तुम में से इस महीने को तो जरूर रोजे रखे, फर्ज हो गया. और जो कोई बीमार हो मुसाफिर उसकी गिनती पूरी कर लेनी चाहिए और दिनों में. अल्लाह चाहता तुम पे आसानियां, तुम पे दुश्वारियां, इस वास्ते कि तुम पूरी कर दो गिनती, ताकि बड़ाई हो अल्लाह की और तुमको हिदायत और एहसान मानो. अब अल्लाह ने क्या कह दिया? गिनती पूरी करनी है. अब गिनती पूरी करनी है. सो रोजे में मल्टीपल कंट्राडिक्शंस हैं, आपस में ही लड़ाइयां होती हैं. अच्छा, अब लड़ाई की बातें करें, लड़ाई की थोड़ी सी. लोगों को जिहाद भी बड़ा पसंद है. जिहाद की लड़ाई की बातें कर लेते थोड़ी सी. लड़ाई की बातें करते हैं. अल्लाह कहता है लड़ाई नहीं करनी. हाँ, अल्लाह कहता है लड़ाई नहीं करनी. हाँ हाँ, अल्लाह कहता है कुछ मुकद्दस महीने हैं, उस महीनों में लड़ाई नहीं करनी. ये देखें, कुरान चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 217, तुझसे पूछते हैं महीना हराम को, इसमें लड़ना कैसा है? कह दे लड़ाई इसमें बड़ा गुनाह है, और रोकना अल्लाह की राह से, और इसको ना मानना और मस्जिद हराम से रोकना और निकाल देना इसके लोगों को, इससे भी ज्यादा गुनाह है अल्लाह के नजदीक. और जो लोग दीन से बचाना कत्ल से भर के और कुफार वगैरह लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम फिर दीन कबूल फिर हो जाए, दीन से मर जाओ, फिर कुफर ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, बाकी सारी ब्ला ब्ला ब्ला. सो नाउ इमेजिन, कुछ महीने ऐसे हैं जिनको सेक्रेड मंथ्स कहा गया है और सेक्रेड मंथ में नहीं लड़ने का है.